الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الصلاۃ سے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفات کا بیان، نماز کے طریقے کا بیان۔ گزشتہ درس میں نماز کے ابتدائیہ جو دعائیں تھیں ان کے حوالے سے ہم نے حدیث پڑھی تھی، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں ہم نے ذکر کی تھیں، دو دعائیں پڑھی تھیں۔ آج انشاءاللہ مزید دو دعائیں ہیں جو نماز کے شروع میں ہی پڑھی جاتی ہیں، اور یہ ہمارے ہاں عام ہیں، ایک ذرا کم عام ہے، دوسری زیادہ عام ہے، تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تھے، سکت ہنیئۃ قبل ان یقرأ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے، قرات کرنے سے پہلے خاموش رہتے۔ فسألتہ، پھر میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا اس سے متعلق، یعنی کہ اس خاموشی سے متعلق۔ فقال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اقول، میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا، اللہم نقنی من خطایای۔ مجھے من الخطایا یاد ہے، اس لیے میں نے وہی پڑھی کیونکہ حدیث کے الفاظ مختلف موجود ہیں۔ اس روایت میں جو ہے الفاظ وہ ہیں، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ کلمات کہتا ہوں، یہ دعا پڑھتا ہوں، جس کا معنی ہے، اللہم، اے اللہ، باعد بینی، کہ مجھ سے دور کر دے، و بین خطایای، اور میرے گناہ، یعنی مجھ کو میرے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جیسا کہ باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ مشرق اور مغرب دور ہے، اس طرح مجھے میرے گناہوں سے دور کر دے۔ اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے دھو دے جس طرح کہ سفید کپڑے کو دھو کر اجلا کر لیا جاتا ہے، اس کی سفیدی واضح ہو جاتی ہے، یعنی کہ میل کچیل سے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس طرح مجھے بھی میرے گناہوں سے مجھے صاف کر دے۔ اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے دھو دے جس طرح مجھے گناہوں سے اس سے دھو دے جس طرح کہ پانی، ثلج برف کو کہتے ہیں، اور برد اولوں کو کہتے ہیں، ان سے میرے گناہوں کو دھو دے، صاف کر دے۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں تین کلمات کا ذکر ہے، ماء، ثلج، برد۔ اب یہ تینوں چیزیں ہی صفائی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کہ ہم کوئی چیز گندی ہے، اس کو ہم نے دھونا ہے، صاف کرنا ہے، تو ہم عام طور پہ پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ پانی کا استعمال ہی کافی ہو جانا چاہیے تھا، پانی کے کلمات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیتے تو کافی تھے، لیکن اس کو مزید بڑھایا گیا، بالماء والثلج والبرد۔ برد سردی کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر برد سے مراد وہ سردی کی وجہ سے جمنے والا پانی جو اوپر سے آتے ہوئے جم کے برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ ڈھیلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کو ہم اولا بھی کہتے ہیں۔ ثلج عربی میں برف کو بھی کہتے ہیں۔ ثلج کیا ہے؟ ثلج وہ چیز ہے، معمولی فرق ہے۔ ثلج وہ چیز ہے جو ہوا کی وجہ سے، یعنی بارش برس رہی ہے، ہم پانی کو پھینکیں، اور سردی کی وجہ سے درجہ حرارت اتنا منفی میں ہے، مائنس میں ہے ٹمپریچر، کہ وہ اس کو جما دیتا ہے، جمنے کے بعد وہ روئی کی شکل میں گرتا ہے، جیسا کہ پہاڑی علاقوں میں ہم جب کہتے ہیں کہ برف باری ہو رہی، اور اس کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں انگلش میں، میرے بھی ذہن میں نہیں ہے،
وہ ہم انجوائے کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ جاتے ہیں کہ اوپر سے درختوں پر بھی وہ ہوتی ہے اور اوپر سے جب گرتی ہے وہ روئی روئی بن کے گر رہی ہوتی ہے، سفید سی روئی، سنو فال، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سنو فال، اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھنے جاتے ہیں، یہ ہے الثلج، اس سے مراد یہ۔ اب اس کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو اس نے بھی پانی بننا ہے، پانی پہلے ہی پانی، برد اس کو بھی اکٹھا کر لیا جائے اس نے بھی پانی ہی بننا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ محدثین نے اس پہ کافی چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے بندے کو دھونے کی زیادتی کا ذکر کرنا، کثرت کا ذکر کرنا، تاکید کا ذکر کرنا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ پانی سے بھی دھو دے، برف سے بھی دھو دے اور اولوں سے بھی دھو دے، تاکہ کوئی چیز باقی نہ رہے، بالکل صاف ہو جائے، بالکل صفائی ہو جائے۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، کسی چیز کو اچھے طریقے سے دھونا ہو تو اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بار بار دھوتے ہیں کہ وہ اچھے سے صاف ہو جائے، اس پہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا اس دعا کے اندر ذکر کیا ہے کہ گناہوں سے کوئی ذرہ برابر بھی چیز نہ رہ جائے۔ ایک سوال اور آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، امت کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، امت تو گناہ گار ہے، تو یہ دعا بھی بڑی عظیم دعا ہے۔ پچھلی جو ہم نے پڑھی تھیں وہ بھی معنی کے اعتبار سے بہت ہی اچھی تھیں، بہت عظیم تھیں۔ تو یہ ان 3 چیزوں سے، ان الفاظ کے اندر دھونے کی دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ دعا میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، ہمارے احباب کو یہ زیادہ تر یاد ہوتی ہے، کچھ کو اگر نہیں یاد تو وہ بھی یاد کر لیں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ متفق علیہ یعنی بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے اور یہ دعا ہے، یہ کلمات ہے، اس کو یاد ہمیں کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد خاموشی والے جگہ پر اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ مطلب بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دعا کو بغیر آواز اونچا کیے، یعنی جہری نہیں پڑھا کرتے تھے، سری پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ کے بعد خاموش رہتے ہیں، پھر قرات شروع کرتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث کے الفاظ ہے قبل ان یقرأ، قرات کرنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے، کچھ پڑھنے سے پہلے آپ ہنیئتاً تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ وہ خاموش کیوں رہتے؟ اس کی وجہ پھر آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس تھوڑی دیر کی خاموشی میں یہ کلمات میں کہتا ہوں۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک اس کو کہہ لیں لطیفہ بھی ہے، یا ایک محدثین نے جو چیز کہی وہ بھی ہے کہ اس تشدید کی وجہ سبب کیا ہے؟ گناہ انسان کے دل پر سخت وار کرتا ہے، انسان پر گناہ سخت وار کرتا ہے، اس کے اندر سختی پیدا کرتا ہے۔ مثلا انسان جب گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر اس کو فرق نہیں پتہ چلتا کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں یا کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں یا کسی کے بارے میں کچھ ظن، جو حسن ظن ہم کہتے ہیں، وہ ظن میں غلط رکھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ جب اس کو وہ احساس نہیں رہتا تو وہ کام کرتا چلا جاتا ہے، کام کرتا جب چلا جاتا ہے، شریعت نے اس کو گناہ تصور کیا لیکن اس کے ہاں یہ گناہ تصور نہیں ہوتا، پھر اس کام میں، اس معاملے میں اس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ سختی جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے اس سختی کو مٹانے کے لیے بھی سختی ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی محدثین نے ایک اس چیز کے اندر یہ کہہ لیں کہ فوائد الحدیث میں سے ایک چیز یہ ذکر کی ہے کہ اس سختی کو، اس حرارت کو، کیونکہ مومن تو اس حرارت کو محسوس کر لیتا ہے، اس سختی کو محسوس کر لیتا ہے، وہ فوری طور پر متنبہ ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا۔ اگر حقوق العباد کے اندر ہے تو وہ اس شخص کے پاس جا کر معافی تلافی کرتا ہے، اگر اللہ کے ساتھ حقوق اللہ کے اندر معاملات ہے تو وہ اللہ سے معافی تلافی کرتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو اس کو محسوس نہیں کرتا، اس کی سختی کو، گناہ کی حرارت کو، اس کی شدت کو، وہ پھر کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت دنیا میں اگر اس کو محسوس نہیں ہو رہی تو آخرت میں ضرور ہوگی۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھلائی ہے تاکہ جو کوئی بھی نماز 2 نفل ہی اگر پڑھنے کھڑا ہو تو یہ عظیم کلمات اس کو آنے چاہیے کہ گناہوں سے معافی اللہ سے مانگ لے اس دعا کی برکت، اس دعا کے ذریعے سے۔ اب غیر محسوس طریقے سے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، نماز ہے ہی دعا، نماز جو ہے الصلاۃ، اس کا معنی تو دعا ہی ہے، لیکن بندہ اس کو ایک خاص سینس میں سوچ کر سارا وہ عمل کرتا ہے، لیکن اگر وہ ان کلمات کو یاد کر کے ان کلمات کی ادائیگی کو نماز میں کرے تو یہ بڑے عظیم فائدے والی چیزیں ہیں، برکتیں انسان کئی ساری سمیٹ لیتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے
کہ یہ 3 کلمات جن کی میں نے تفصیل بتائی ہے، اس کے ساتھ ٹھنڈے کا بھی بڑا ذکر ہے۔ یہ دونوں باتیں آپس میں تعلق رکھتی ہیں، گناہ کی شدت یا حرارت۔ اس کو پانی صرف نہیں روکتا، پانی ہم کسی چیز پر ڈالیں نا وہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، مثلا پانی بھی تو گرم ہو سکتا ہے، کسی گرم چیز پر ہم پانی ڈالیں وہ فوری نہیں ٹھنڈا ہوتا، لیکن کسی گرم چیز پر یہ سنو فال والی یہ برف یا اولے ڈالیں گے وہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ٹھنڈا زیادہ ہے، وہ اس کو جلدی ٹھنڈا کرے گا اپنی شدت کی وجہ سے۔ تو اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، اس کا بھی ذکر فوائد الحدیث میں ملتا ہے کہ اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کا اس میں ذکر کیا ہے، واللہ اعلم۔ اگلی حدیث ہے، ایک دعا یہ ہے، یہ تقریباً ہماری تیسری دعا ہے۔ اگلی چوتھی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے، وہ ہے عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقول۔ یہ موقوف حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سے ہی روایت کر رہے ہیں، اپنے عمل ہی بتا رہے ہیں۔ انہ کان یقول، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقفے یعنی اس وقفے کے دوران، یہی تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد اس وقفے میں آپ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ والی دعا یہ عام سب کو ہی یاد ہے۔ رواہ مسلم بسند منقطع، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں انقطاع ہے، منقطع ہے۔ یہ اب تعریفات شروع میں ساری میں نے ذکر کی تھی، تو بہرحال منقطع کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی چیز کا خلل ہونا، کسی چیز کا ٹوٹنا۔ انقطاع اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو منقطع یہ سند ہے، سند متصل نہیں ہے، یعنی کہ ایک راوی کے بعد دوسرا تیسرا ایسے نہیں ہے، بلکہ درمیان میں کہیں نہ کوئی راوی موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کی سند میں انقطاع ہے۔ والدارقطنی موصولا، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موصولا ذکر کیا ہے، وہو موقوف، اور وہ روایت بھی، وہ حدیث بھی موقوف ہے۔ موقوف کی تعریف کیا تھی؟ تھوڑا سا تو میرے ساتھ کوآپریٹ کریں نا، نہیں لا تتکلم اقبال صاحب، یاد بھول گئے ساری۔ چلو بہرحال موقوف وہ روایت یا وہ سند جو صحابی پر رک جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچے، پہلے ہی رک جائے، جیسا کہ اس حدیث کے شروع میں بھی ہے عن عمر سے۔ یہ والی روایت سیدنا ابو سعید خدری سے بھی ہے۔ ابو سعید خدری والی جو روایت ہے اس کو محدثین نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی کو مرفوع کہا جاتا ہے، جو آپ علیہ السلام، جیسے ہم نے پچھلی حدیث کے بارے میں ذکر کیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اس خاموشی میں کچھ پڑھتے، فسألتہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یہ مرفوع ہو گئی، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کلمات یہ مرفوع۔ تو موقوف اس کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے ہی رک جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچے۔ وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سعید الخدری، اسی طرح کی ایک روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، جو کہ مرفوع روایت ہے، عند الخمسۃ، پانچوں کے ہاں، مسلم کو چھوڑ کر باقی پانچوں کے ہاں۔ وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، اور اس میں جو ذکر ہے وہ ہے وفیہ کے الفاظ میں میرے سے رہ گیا، وفیہ، اور اس میں ہے، اس روایت میں ہے وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ کے بعد کہا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ 3 الفاظ ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ الفاظ ملتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے سمیع و علیم کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے اور علیم بذات صدور بھی ہے، اس کی میں پناہ لیتا ہوں کسے؟ شیطان مردود سے، کہ شیطان میرے پر حملہ آور نہ ہو جائے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ کس چیز سے؟ من ہمزہ، اس کے وسوسوں سے، جو خیالات انسان کے ذہن میں ہی اس کے دل میں وہ ڈالتا ہے گناہ کے دیگر چیزوں کے، من ہمزہ، اس کے وسوسوں سے، ونفخہ، اور اس کے پھونکنے سے، نفخ، نفاثاتی، سورۃ علق میں بھی پڑھتے ہیں، سورۃ فلق میں بھی پڑھتے ہیں ہم، یہ ہم پھونکنے کو کہتے ہیں۔ اس میں جادو اور یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ نفخہ ونفثہ، اس کے اندر وہ اشعار، کلمات جو جادو کے زمرے میں بھی جاتے ہیں، اور وہ تمام اشعار جو کفریہ بھی کہلاتے ہیں، وہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور نفخ کا ایک معنی کبر بھی ہے، کہ تکبر کرنا، اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے ان الفاظ کے ذریعے، اور پھر سبحانک اللہم اس کا بھی اس حدیث میں ذکر ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں ایک سند اس کی منقطع بھی کہی گئی ہے اور مرفوع بھی ہے، موصول بھی ہے، اس وجہ سے یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ محدثین نے یا امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا بالکل آخر میں ذکر کیا ہے۔
پہلی دو دعائیں، پھر اللہم باعث بینی، پھر یہ والی دعا، تو اس لیے یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ الفاظ بڑے عجیب ہیں، میں نے دعا کا ترجمہ پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا، بہرحال کر دیتا ہوں میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتعالی جدک، اور تیرا نام بڑا بلند ہے، تو عظیم مرتبے والا ہے، بڑی شان والا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الہ غیرک پہلی دعاؤں میں بھی الفاظ موجود تھے، اس میں بھی موجود ہیں، تو یہ بھی الفاظ بہتر ہیں، بہترین ہیں بلکہ، تو یہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک سے زائد دعائیں جمع کرنا، اس میں نماز کے اندر ایک سے زائد دعائیں، جس طرح اب ہم نے یہ 4 دعائیں پڑھی ہیں، انی وجہت، اللہم انت، یہ والی، اللہم باعد اور سبحانک اللہ، یہ 4 ہو گئی، 4 دعائیں ہوگی۔ اب چاروں پڑھے یا ایک پڑھے یا 2 پڑھے یا 3 پڑھے، اس پر بھی محدثین نے اس کا مسئلہ بھی دیا ہے کہ اگر وہ سبحانک اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ انی وجہت پڑھ سکتا ہے۔ ان دونوں کے کلمات قریب قریب ہیں۔ اول المسلمین اور اعلیٰ مسلمین کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ ہمارے گزشتہ درس سے پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو یہ دونوں دعائیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایک دعا وہ پڑھ لے، اس کے علاوہ کوئی ایک دعا پڑھ لے۔ اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ دعا اور سبحانک اللہ، یہ دونوں مختصر بھی ہیں۔ ان دونوں کو اگر ہم پڑھیں تو اتنا ہی وقت لگ جائے جتنا اللہم باعث بینی پہ لگے یا اللہم انت، وہ دونوں لمبی ہیں تھوڑی سی، تو اس لیے اس میں یہ حکمت بھی موجود ہے، اگر وہ ایک دعا پڑھنا چاہتا ہے تو ان میں سے وہ اختیار کر لے۔ ہاں نفل نماز ہے اگر، تو اس نفل نماز میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس کو جتنا لمبا کرے کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز لمبی ہوا کرتی تھی۔ اس لمبی سے مراد، یہ شاید میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس لمبی سے مراد صرف تلاوت لمبی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ بقرہ پڑھی ایک رکعت کے اندر، اب اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی وہ لمبی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے تقریباً 2.5 سپارے ہیں، وہ تو قیام لمبا ہو گیا، باقی رکوع اور سجدہ ایسے ہی، جیسے کہ ہم تراویح میں کرتے ہیں۔ تراویح کے اندر قیام لمبا ہو جاتا ہے، 1 پاؤ یا آدھا پاؤ امام نے پڑھا ہے، رکوع اور سجدہ فرضوں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ قیام کا یہ طریقہ درست نہیں، قیام کا یہ طریقہ درست نہیں ہے، تراویح کا طریقہ یہ درست نہیں ہے، رات کی نماز کا یہ طریقہ درست نہیں ہے، نفل نماز کا یہ طریقہ درست نہیں۔ جتنا لمبا قیام ہے اسی کی مقدار میں رکوع اور سجدہ بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ نماز کے باقی جو ارکان ہیں، نماز کی باقی جو ادائیگی ہے وہ بھی اس حساب سے ہونی چاہیے۔ اب قیام لمبا کرنا چاہتا ہوں میں، تو پھر اس کے لیے دعائے استفتاح کے لیے بھی مجھے زیادہ دعائیں پڑھنی چاہیے، سجدے کے اندر بھی دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی آگے آئیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ساری دعائیں مذکور ہیں، تو اس میں پھر اگر چاروں بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ بہتر ہے۔ نفل نماز میں فرض کی بات نہیں ہو رہی، فرض کے اندر ایک پڑھ لیں یا پھر ان دونوں کو جمع کر کے پڑھ لیں، اس میں بھی یہ چیز، یہ اجازت موجود ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو بہرحال یہ کلمات بھی خاص طور پہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ 3 کلمات ہمیں سکھائے ہیں، حمزی، نفخی، نفہی، یہ تینوں الفاظ انسان کے گرد دائرہ لگا لیتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ اب ظاہری سی بات ہے، جادو کی جو اس میں بات ہے، نفث کی بات ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جو اللہ رب العالمین قرآن میں کہا ہے، انسان اپنے آپ پر تو نہیں کرتا نا، باہر سے حملہ آور ہوتا ہے، تو ان کلمات کی وجہ سے وہ اپنے گرد حصار حفاظتی لگا لیتا ہے، اور باقی جو الفاظ ہیں نفخی اور حمزی، وہ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے وہ خود کرتا ہے کہ میرے اندر نہ تکبر آئے، نہ میرے اندر ایسے وسوسے آئیں، ایسے خیالات آئیں جن کی وجہ سے میں صحیح راستے سے بھٹک جاؤں، جس کی وجہ سے میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤں۔ یقینی طور پر شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے حفاظت ہم نے خود اپنی کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی۔ یہ اللہ سے التجا کرنے کا یہ مختصر ترین طریقہ بھی موجود ہے، ورنہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ بھی الفاظ کافی ہیں، لیکن یہ 3 الفاظ باقاعدہ طور پہ اس کو مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ 3 خطرناک چیزیں، ان سے بھی میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں، شیطان مردود کے ذریعے جو حملہ آور ہوتے ہیں اس سے بھی، تو یہ کلمات بھی اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں روایات میں محدثین نے کلام کیا ہے، کافی لمبی اس پر بحث ہے، خاص طور پر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا طالب علموں میں، تو امام شیخ البانی رحمہ اللہ، اب امام کے ساتھ ان کا نام نہیں آتا کیونکہ زبان پہ شیخ البانی ہمارے، تو بہرحال امام بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، البانی رحمہ اللہ، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، انہوں نے اس کے اوپر بڑی لمبی بحث کی ہے، عربی میں ہے لیکن وہ،
تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مزید بھی اس میں علم کی چیزیں انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے یا قرات سے پہلے نبی علیہ السلام ان دعاؤں کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے اور خاموشی سے پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کے سوال کرنے پر ان کو آپ نے تعلیم بھی دی، نہ بھی سوال کرتے تو پھر بھی آپ نے تعلیم دی ہے، یہ دعائیں صحابہ کو سکھائی ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔